فورٹ ولیم کالج۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام اردو ادب کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اردو نثر کی تاریخ میں خصوصاً یہ کالج سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگرچہ کالج انگریزوں کی سیاسی مصلحتوں کے تحت عمل میں آیا تھا، تاہم اس کالج نے اردو زبان کے نثری ادب کی ترقی کے لیے نئی راہیں کھول دی تھیں۔ سرزمین پاک و ہند میں فورٹ ولیم کالج مغربی طرز کا پہلا تعلیمی ادارہ تھا جو لارڈ ولزلی نے 1800 میں قائم کیا تھا۔ اس کالج کا پس منظر یہ ہے کہ 1798 میں جب لارڈ ولزلی ہندوستان کا گورنر جنرل بن کر آیا تو یہاں کے نظم و نسق کا جائزہ لینے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ انگلستان سے جو نئے ملازمین کمپنی کے مختلف شعبوں میں کام کرنے یہاں آتے ہیں وہ کسی منظم اور باقاعدہ تربیت کے بغیر اچھے کارکن نہیں بن سکتے۔ لارڈ ولزلی کے نزدیک ان ملازمین کی تربیت کے دو پہلو تھے، ایک ان نوجوان ملازمین کی علمی قابلیت میں اضافہ کرنا اور دوسرا ان کو ہندوستانیوں کے مزاج اور ان کی زندگی کے مختلف شعبوں، ان کی زبان اور اتوار طریقوں سے واقفیت دلانا۔ پہلے زبان سیکھنے کے لیے افسروں کو الاؤنس دیا جاتا تھا، لیکن اس سے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہو سکے۔ اس لیے جب لارڈ ولزلی گورنر جنرل بن کر آئے تو انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ انگریزوں کو اگر یہاں حکومت کرنی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کمپنی کے ملازمین کا مقامی زبانوں اور ماحول سے آگاہی کے لیے تعلیم و تربیت کا باقاعدہ انتظام کیا جائے۔ ان وجوہات کی بنا پر ولزلی نے کمپنی کے سامنے ایک کالج کی تجویز پیش کی۔ کمپنی کے کئی عہدیدار اور پادریوں نے اس کی حمایت کی اور اس طرح جان گلکرسٹ جو ہندوستانی زبان پر دسترس رکھتے تھے کمپنی کے ملازمین کو روزانہ درس دینے کے لیے تیار ہو گئے، اور لارڈ ولزلی نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ کسی سول انگریز ملازم کو اس وقت تک بنگال، اڑیسہ اور بنارس میں اہم عہدوں پر مقرر نہ کیا جائے گا جب تک وہ قوانین و ضوابط کا اور مقامی زبانوں کا امتحان نہ پاس کر لے۔ اس فیصلے کے بعد گلکرسٹ کی سربراہی میں 1 جنوری 1799 میں ایک مدرسہ قائم کیا گیا جو بعد میں فورٹ ولیم کالج کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ کچھ مسائل کی وجہ سے اس مدرسے سے بھی نتائج برآمد نہ ہوئے جن کی توقع تھی، جس کے بعد لارڈ ولزلی نے کالج کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کیا۔ کالج کا قیام۔ لارڈ ولزلی نے کمپنی کے اعلیٰ حکام سے منظوری حاصل کر کے 10 جولائی 1800 میں فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے قیام کا اعلان کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کالج کا یوم تاسیس 23 مئی 1800 تصور کیا جائے، کیونکہ یہ دن سلطان ٹیپو شہید کے دارالحکومت سرنگا پٹم کی پہلی سالگرہ کا دن تھا، جبکہ کالج میں باقاعدہ درس و تدریس کا سلسلہ 23 نومبر کو یعنی کالج کے قیام کے کوئی 6 ماہ بعد شروع ہوا۔ کالج کے قواعد و ضوابط بنائے گئے۔ اس کے علاوہ گورنر کو کالج کے سرپرست قرار دیا گیا۔ کالج کا سب سے بڑا افسر پروویسٹ کہلاتا تھا۔ پروویسٹ کا برطانوی کلیسا کا پادری ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ نصاب تعلیم۔ فورٹ ولیم کالج کے ریگولیشن کے تحت کالج میں اردو، ہندوستانی، عربی، فارسی، سنسکرت، مرہٹی اور کٹری زبانوں کے شعبے قائم کیے گئے۔ اس کے علاوہ اسلامی فقہ، ہندو دھرم، اخلاقیات، اصول قانون، برطانوی قانون، معاشیات، جغرافیہ، ریاضی، یورپ کی جدید زبانیں، انگریزی ادبیات، جدید و قدیم تاریخ، ہندوستان، دکن کی قدیم تاریخ، کیمسٹری اور علوم و نجوم وغیرہ کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا تھا۔ کالج میں مشرقی زبانوں کی تعلیم پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا، اس لیے السنائے شرقیہ کے شعبوں میں انگریز پادریوں کے علاوہ پروفیسروں کی مدد سے شعبے میں منشی اور پنڈت بھی مقرر کیے گئے تھے۔ ہندوستانی زبان کے شعبے میں پہلے 12 منشی مقرر ہوئے، جس کے بعد اسے بڑھا کر 25 کر دیا گیا۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین۔ فورٹ ولیم کالج صرف ایک تعلیمی ادارہ نہ تھا
بلکہ یہ کالج اس زمانے میں تصنیف و تالیف کا بھی بڑا مرکز تھا۔ اس کالج کے اساتذہ اور منشی صاحبان طلباء کو پڑھانے کے علاوہ کتابیں بھی لکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کالج میں لغت، تاریخ، اخلاقی، مذہبی اور قصوں کہانیاں کی کتابیں بڑی تعداد میں لکھی گئیں۔ مصنفین کی حوصلہ افزائی کے لیے منظور شدہ کتابوں پر انعام بھی دیا جاتا تھا۔ کالج کے قیام کے ابتدائی 4 سالوں میں 23 کتابیں لکھی گئیں، جن میں سے مشہور مصنفین یہ ہیں: جان گلکرسٹ، میرامن، سید حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، میر بہادر علی حسینی، مظہر علی واللہ، مرزا کاظم علی جوان، خلیل خان اشک، نہال چند چودھری، بینی نارائن جہاں، مرزا جان تپش، میر عبداللہ مسکین، مرزا محمد فطرت، میر معین الدین فیض وغیرہ۔ کالج کی خدمات۔ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انگریزوں نے یہ کالج سیاسی مصلحتوں کے تحت قائم کیا تھا تاکہ انگریز یہاں کی زبان سیکھ کر رسم و رواج سے واقف ہو کر اہل ہند پر مضبوطی سے حکومت کر سکیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ فورٹ ولیم کالج شمالی ہند کا وہ پہلا ادبی اور تعلیمی ادارہ ہے جہاں اجتماعی حیثیت سے ایک واضح مقصد اور منظم ضابطہ کے تحت ایسا کام ہوا جس سے اردو زبان و ادب کی بڑی خدمت ہوئی۔ اس کالج کے ماتحت جو علمی و ادبی تخلیقات ہوئیں، جہاں وہ ایک طرف علمی و ادبی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں تو دوسری طرف ان کی اہمیت و افادیت اس بنا پر بھی ہے کہ ان کی تخلیقات نے اردو زبان و ادب کے مستقبل کی تعمیر و تشکیل میں بڑا حصہ لیا۔ خصوصاً ان کی تخلیقات نے اردو نثر کو ایک نئی راہ پر ڈالا۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے قبل اردو زبان کا نثری ذخیرہ بہت محدود تھا۔ اردو نثر میں جو چند کتابیں لکھی گئی تھیں ان کی زبان مشکل اور بوجھل تھی۔ ہر لکھنے والا اپنی قابلیت جتانے اور اپنے علم و فضل کے اظہار کے لیے موٹے موٹے اور مشکل الفاظ ڈھونڈ کر لاتا تھا، لیکن فورٹ کالج کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس نے اردو نثر کو اس پرتکلف انداز تحریر کے خارزار سے نکالنے کی کامیاب کوشش کی۔ سادگی، روانی بول چال اور انداز، معاشرے کی عکاسی وغیرہ اس کالج کے مصنفین کی تحریروں کا نمایاں وصف ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی بدولت تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ ترجمے کی اہمیت بھی واضح ہوئی۔ منظم طور پر ترجموں کی مساعی سے اردو نثر میں ترجموں کی روایت کا آغاز ہوا اور 19ویں اور 20ویں صدی میں اردو نثر میں ترجمہ کرنے کی جتنی تحریکیں شروع ہوئیں اس کے پس پردہ فورٹ ولیم کا اثر کار فرما ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی بدولت تصنیف و تالیف کے کام میں موضوع کی افادیت اور اہمیت کے علاوہ اسلوب بیان کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی۔ یہ محسوس کیا گیا کہ جس قدر موضوع اہمیت کا حامل ہے اسی قدر اسلوب بیان کی سادگی، سلاست اور زبان کا اردو روزمرہ کے مطابق ہونا ضروری ہے تاکہ قاری کی بات کو صحیح طور پر سمجھ سکے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مطالب کو سادہ، آسان اور عام فہم زبان میں بیان کیا جائے۔ فورٹ ولیم کالج کے مصنفین کی مساعی کی بدولت اردو زبان بھی ایک بلند سطح پر پہنچی۔ فورٹ ولیم کالج کی اردو تصانیف سے قبل اردو زبان یا تو پرتکلف داستان سرائی تک محدود تھی یا پھر اسے مذہبی اور اخلاقی تبلیغ کی زبان تصور کیا جاتا تھا، لیکن فورٹ ولیم کالج میں لکھی جانے والی کتابوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو زبان میں اتنی وسعت اور صلاحیت ہے کہ تاریخ، جغرافیہ، سائنس، داستان، تذکرے، غرض یہ کہ ہر موضوع اور مضمون کو آسانی سے بیان کیا جا سکتا ہے۔